اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ گفتگو ہے شب عاشور کے حوالے سے، اور مجھے شب عاشور کے سلسلے میں بیان کرنا ہے، خاص طور پہ اس کے اعمال کا مجھے ذکر کرنا ہے۔ اور میں شب عاشور کے جو اعمال ہیں اور جو اس کا تذکرہ ہے، اجمالی طور پہ، نہ کہ مفصل گفتگو ہوگی، مفصل نہیں ہوگی، اجمالی یعنی خلاصتاً ایک گفتگو آپ حضرات کے سامنے جو نہایت اہم ہے، ضروری ہے تمام عزاداروں کے لیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ شب عاشور سے متعلق اور خصوصاً اس کے اعمال سے متعلق گفتگو آپ کے پیش خدمت ہے۔ کتاب ہے مفاتیح الجنان عباس قمی کی، جس کا ترجمہ ذیشان نجوادی صاحب نے کیا ہے۔ اسی کا صفحہ نمبر ہے 523 523۔ یہاں سے میں آپ کو اعمال کا ذکر کروں گا۔ اس سے پہلے، اعمال سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ شب عاشور ہے کیا۔ فرماتے ہیں کہ اہل تشیع کے نزدیک اس رات کو بیدار رہنے کی فضیلت میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اس میں بیدار رہنا ایسا ہے جیسے تمام ملائکہ کی عبادت کے ساتھ عبادت کی ہو، اور اس کی عبادت 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، بلکہ کسی کے لیے توفیق شامل حال ہو تو اس رات کو کربلا میں اسے گزارنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہیے اور ان کے روضے کے پاس شب گزارنی چاہیے کہ خدا اس طرح اس کو امام حسین علیہ السلام کے خون میں آلودہ شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ شب کس قدر قیمتی شب ہے۔ اس رات میں اگر انسان بیداری کرتا ہے، شب بیداری یعنی رات بھر جاگتا ہے عبادت کے حالت میں، تو گویا ایسا ہے کہ اس نے ملائکہ کے ساتھ عبادت کی ہے۔ جیسے ملائکہ کی عبادت تو آپ جانتے ہیں، ایک معصوم فرشتے کی عبادت کیسی ہوتی ہے، تو اس رات میں جاگنا اور عبادت میں بسر کرنا ایسا ہے گویا کہ اس نے ملائکہ کے ساتھ عبادت کی ہو۔ اس رات میں یہی بتایا کہ 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ اس رات کو جو رات میں جاگے اور عبادت میں بسر کرے، اسے 70 سال کی عبادت کا ثواب خداوند عالم عطا فرمائے گا۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ اگر کسی کو توفیق خدا دے اور امام حسین علیہ السلام کے روضے کے پاس وہ اس طریقے سے عبادت بجا لائے تو اسے شہدائے کربلا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ شب عزاداروں کے لیے، مومن مومنات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اب میں اعمال کا تذکرہ کرنا جا رہا ہوں کہ اس شب میں 3 طرح سے نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میں نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے بیان کر رہا ہوں۔ ان 3 نمازوں میں سے آپ جو نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی تینوں پڑھنا چاہے تینوں پڑھ سکتا ہے، 3 میں سے 2 پڑھنا چاہے 2 پڑھ سکتا ہے، 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن یہ کہ ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو 3 طرح سے نماز کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے۔ میں نمبر 1، نمبر 2 کر کے وہ آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں۔ جس کو خدا جتنی توفیق دے، جتنا موقع میسر ہو، اس لحاظ سے اس میں وہ نمازوں کو، عبادتوں کو انجام دے۔ اب میں پہلی نماز بیان کرنے جا رہا ہوں، نمبر 1، نماز شب عاشور کی نماز نمبر 1۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ 100 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھے، سورہ حمد 1 مرتبہ، اور سورہ قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھے۔ جب 100 رکعت کہی گئی ہے، دیکھیے مستحب نماز کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، 4 کر کے پڑھنا ہے۔ مستحب نماز عام طور پہ 2 رکعت کر کے ہی ہوتی ہے، لہذا اس شک میں وسوسے میں مت پڑا کیجئے کہ یہ کتنے رکعت ہے۔ جب مستحب نماز کہی جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ 2 رکعت ہوگی۔ ہاں، اگر کہیں پر کوئی خاص نماز اگر الگ ہے 4 رکعت کی، تو اس کے الگ سے تاکید آئے گی کہ بھائی اس کو آپ 2 رکعت کر کے نہ پڑھیں۔ لیکن اگر الگ سے تاکید بیان نہیں کی جائے گی تو آپ سمجھ لیجئے جو بھی مستحب نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے ہے۔ تو یہ پہلی نماز آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ یہ 100 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے۔
اور ہر رکعت میں ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے۔ جب نماز ختم ہو جائے تو 70 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد کہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے۔ اب آئیے نماز نمبر 2، شب عاشور کی نماز نمبر 2 آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ دوسری نماز جو ہے یہ 4 رکعت ہے، اسے آخر شب میں پڑھنا ہے۔ پہلے جو نماز بتائی ہے میں نے اس کا کوئی وقت معین نہیں ہے، شب عاشور میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز نمبر 1 جو بیان کی جا چکی ہے۔ لیکن جو نماز نمبر 2 ہے اس کے لیے جو فضیلت کا وقت ہے وہ کیا ہے؟ شب عاشور کا جو آخری حصہ ہے، آخری حصے میں اس کو پڑھیں، یعنی 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، اس طریقے سے اس نماز کو پڑھا جائے۔ تو نماز نمبر 2 کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ 4 رکعت نماز ہے، آخر شب میں یعنی شب کے آخری حصے میں اسے انجام دے، جس میں ہر رکعت میں حمد، آیت الکرسی، توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ سب 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ہو گئی نماز نمبر 2۔ یہ نماز نمبر 2 ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھر 100 مرتبہ سورہ توحید کی بھی تلاوت کی جائے۔ تو یہ نماز نمبر 2 100 مرتبہ سورہ توحید پر ختم ہو جائے گی۔ اب تیسری اور آخری نماز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شب عاشور کی نماز نمبر 3۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ 4 رکعت نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھے، یعنی 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھے گا اور 50 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ نماز امیر المؤمنین کے مطابق ہے، یعنی مولا علی کی جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی یہ نماز بھی پڑھی جائے گی۔ نماز امیر المؤمنین اور یہ نماز پڑھنے دونوں کا طریقہ ایک ہے، جو بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، یعنی اس کا ثواب اور فضیلت اور اس کا فائدہ بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو نماز نمبر 3 کیا ہوئی؟ 4 رکعت نماز ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ جو بھی مستحب نمازیں سب 2 رکعت کر کے ہوتی ہیں۔ تو 4 رکعت نماز ہے اور ہر رکعت میں کیا کرنا ہے؟ 1 بار سورہ حمد اور 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، جب نماز ختم ہو جائے تو بہت زیادہ ذکر خدا کرے، یعنی کوئی بھی آپ ذکر خدا کرتے رہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، کوئی بھی آپ ذکر خدا کرتے رہیں جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہوں، اور محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتے رہیں اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے رہیں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ممکن ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور تمام مومن مومنات، شب عاشور سے متعلق میں نے تھوڑی سی گفتگو تمہیداً کی ہے، اور اس کے بعد میں نے شب عاشور کی 3 نمازیں بیان کر دی ہیں۔ ان 3 نمازوں میں سے جو تینوں پڑھ سکتا ہو وہ تینوں پڑھے، یا 2 پڑھ سکتا ہو جو 2 پڑھے، جو 1 پڑھ سکتا ہو وہ 1 پڑھے، مگر کچھ نہ کچھ پڑھے ضرور۔ اور اس شب کو صرف بیدار رہنا ثواب نہیں ہے، بیدار رہنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ رات بہت قیامت کی رات ہے۔ اس رات میں ہنسی مذاق سے پرہیز کریں، مغمون و محزون رہیں، اور اس حالت میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ذکر خدا کریں، نماز، دعا، تلاوت، صلوات، دشمنان اہل بیت لعنت، اس طریقے سے بسر کریں تاکہ اس رات کا جو عظیم ثواب مومنین کے لیے معین کیا گیا ہے ہم اسے حاصل کر سکیں، اور اس معلومات کو دیگر مومنین مومنات تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں، اور آپ جب زحمت فرمائیں گے دوسرے مومنین تک پہنچائیں گے اور وہ بھی اس انعامات کو انجام دیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔